یہ ہیں جھوٹوں کے راجہ فلمی راجہ۔ عادل راجہ کی کہانی سے کون ناواقف ہے؟ کمرہ عدالت میں جو تمام باتیں انہوں نے ثابت کرنی تھی، وہی باتیں جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے دھڑلے سے دبنگ انداز میں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حق اور سچ کا مجاہد اور جمہوریت کا علمبردار سمجھتے ہیں، وہی عادل راجہ عدالت میں جب پہنچتے ہیں تو ان کے لیے شرمندگی اور کیس ہارنے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب ایک اور نیا بیانیہ لے کر پھر سے مارکیٹ میں ہیں۔ آپ ذرا ان کے اور ان کے دوستوں کے ایک میکنزم کو سمجھیے کہ جہاں کہیں ریاست مخالف بات ہوگی، یہ دھڑا عادل راجہ، عمران ریاض، آفتاب اقبال جو پاکستان سے بگوڑے ہیں، یہ ایک ہی طرح کی ڈگڈگی بجا کر وطن عزیز کو، ریاست پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف عمل آپ کو دکھائی دیں گے۔ 5 دن کی سرتوڑ کوششوں کے بعد، ترکیہ اور قطر کی جانب سے بھرپور تعاون کے بعد، پاکستان کی شرائط پر بالآخر افغانستان کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ امن معاہدہ ابھی عبوری کی سطح کا ہے، اس پر مزید گفت و شنید آنے والے دنوں میں ہوگی۔ 6 نومبر کی ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے، لیکن عادل راجہ صاحب اس معاہدے پر چی بجبی نظر آتے ہیں۔ ان کے دماغ پر، ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ چکی ہیں اور وہ پہلے کی طرح افواہات انہوں نے منہ سے نکالنا شروع کر دی ہیں اور فرماتے یہ ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کی شرائط کے اوپر معاہدہ کیا ہے۔ بھائی، معاہدے کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، جس پر دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں۔ اس میں کون سی ایسی شک ہے جو پاکستان کے ریاستی موقف سے تبدیل ہو کے افغانستان کے حوالے سے قبول کی گئی ہو؟ کوئی ایک شک ایسی بتا دیں، کوئی ایک لائن ایسی بتا دیں، چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فالورز اندھے معتقد ہیں، آپ کے اندھا فالو کرتے ہیں آپ کو، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے لکھ دیا، جو آپ نے بول دیا، اسی کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دینا ہے۔ اور جب کبھی کوئی بریگیڈیئر راشد ٹائپ کا بندہ آپ کو ٹکر جائے اور لندن کی عدالت میں آپ کو گھسیٹ کے اس پہ آپ سے جواب طلب کرے، پھر آپ آئیں وائیں شائیں کرتے ہیں اور مدد کے لیے عمران ریاض کو پکارتے ہیں اور عمران ریاض بھی ہاتھ کھڑے کر کے یہ جا ہو جا۔ تو حضور والا پاکستان کی پہلے دن سے یہ شرط تھی کہ افغانستان پاکستان کے دشمنوں کو پناہ نہ دے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہیں، پاکستان میں اداروں پر حملوں میں ملوث ہیں، عام شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، عام شہریوں کے جانی مالی نقصان کے ذمہ دار ہیں، ان تمام تر لوگوں کو، فتنہ الخارج کے لوگوں کو کسی بھی طور پر افغانستان میں نہ پناہ دی جائے، نہ ٹھکانے دیے جائیں، نہ ان کی مالی معاونت کی جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے۔ اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے، قانوناً، شرعاً، اخلاقاً، ہر لحاظ سے، اور ڈرافٹ کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں حیران ہوں کہ آپ جب سے وہ کیس ہارے ہیں، آپ نے ادھر ادھر سے ڈوبتے کو تنکی کا سہارا کے مصداق اب آپ کو 14-15 کروڑ روپے دینا پڑے گا۔ ہت کی عزت کا کیس آپ ہار چکے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستانی کسی عدالت میں ہیں اور وہاں کا نظام انصاف دنیا کے 130ویں نمبر پر نہیں، سرکار آپ لندن میں موجود ہیں، آپ رائل کورٹس کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں آپ کو دینے پڑیں گے یہ تمام چیزیں۔ تو اس طرح کے ایک اور جھوٹا بیانیہ لے کر آپ نے جو مارکیٹ میں چورن بیچنے کا، منجن بیچنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی اب بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ عوام آپ کی اصلیت کو پہچان چکے ہیں۔ آپ کا کام پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا ہے، آپ کا کام پاکستان کے وجود پر سوالات کھڑے کرنا ہے، آپ کا کام وہ ہے کہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہو اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو ہمیشہ سے لتاڑنا، اسی چیز کے آپ کو پیسے ملتے، اسی چیز پر تو آپ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ایک اور شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ولاگ کرنے سے قبل، ٹویٹ کرنے سے قبل، کوئی تحریر لکھنے سے قبل سر میں موجود جو اوپر والا کھانا ہے اس کو ہاتھ مار کے تھوڑا سا استعمال کر لیا کریں، تاکہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔